إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ وہ اعمال اور وہ عبادات کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی دین، ہر آسمانی شریعت اور ہر امت کے لیے مقرر کی، انہی عبادات میں سے اور انہی اعمال میں سے ایک عظیم الشان عبادت وہ ہے اللہ کے لیے قربانی کرنا۔ یہ ہر امت کے لیے تھا، ہر آسمانی شریعت میں، ہر آسمانی دین میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم نازل کیا تھا، اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحج کے اندر اللہ نے وہ کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کو مقرر کر دیا تھا۔ یہ جو قربانی ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر اس کا یہ تصور ہے کہ شاید یہ سال کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو ذبح کرنا بس یہی قربانی کا موقع ہے۔ میں قربانی کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ آپ کو علم ہوگا کہ یہ قربانی کو عام عبادت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اسوہ حسنہ سے، اپنی پاکیزہ سیرت سے قربانی کے حوالے سے امت کو کیا رہنمائی دی۔ آپ اندازہ کریں کہ بے شمار غلطیاں ایسی ہیں، گناہ ایسے ہیں کہ جن کے جرمانے کے طور پر، جن کے ازالے کے طور پر، جن کے کفارے کے طور پر شریعت اسلامیہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جانور کی قربانی کی جائے۔ حالت احرام کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے عمرہ حج کے لیے، اب اس پہ پابندی ہے، وہ ناخن نہیں تراش سکتا، وہ بال نہیں اپنے سر کے منڈوا سکتا اور کاٹ سکتا، لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے سر کے بال منڈوانے پڑ گئے، تب اس کے لیے 3 کفارے ہیں، اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ وہ جانور کی قربانی کرے۔
حضرت کعب بن عجرہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں، کہتے ہیں کہ میں احرام کی حالت میں تھا اور ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہا تھا، میرے قریب سے اللہ کے رسول گزرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے دیکھا کہ میرے بال بڑے ہیں اور میرے سر کے اندر ایک بیماری تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے میرے سر کے اندر جوئیں تھیں اور وہ جوئیں میرے چہرے پہ گر رہی۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ کعب کیا یہ جوئیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول تکلیف بڑی ہے، بیماری بڑی سخت، لیکن احرام کی حالت میں۔ تو آپ نے کہا ایسا کر اپنے سر کے بال مڑوا دے اور کفارے کے طور پر 3 میں سے کوئی ایک کام کر لے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر ایسا کر کے 3 روزے رکھ لے، یا ایک جانور قربان کر دے۔ اور آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے، صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں اور میں ذمہ دار ہوں، قربانی کی ایک شکل جو آج کے اس دور کے اندر متروک ہے، مفقود ہے، ناپید ہے، ختم ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی انسان حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے جانور اس کے حوالے کرتے، اسے ذمہ دار بناتے اور کہتے کہ جائیے اور بیت اللہ کے قریب جا کر اللہ کے لیے ان قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے وہاں ان کا گوشت تقسیم کر دیجیے گا۔ اللہ، یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی۔ آج یہ سنت متروک ہو چکی، قربانی کے جانور روانہ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں حوالے کا ذمہ دار، وہ کہتی ہے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 جانور وہ روانہ کیے اور کہا کہ جب بیت اللہ کے قریب پہنچو تو یہ سارے کے سارے جانور ذبح کر کے ان کا گوشت وہاں تقسیم کر دینا اور بانٹ دینا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کا یہ معمول مبارک تھا، یہ قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی سے ہٹ کے آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ اکثر قربانی کے جانور بھیجا کرتے تھے کہ جا کے بیت اللہ کے قریب اللہ کی رضا کے لیے ان جانوروں کو ذبح کر دو۔ یہ جذبہ تھا قربانی کا آپ کے اندر۔ اور آپ کو علم ہے یہ کیوں تھا؟ عام طور پر تو یہی ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا فلسفہ اصل کیا ہے، یہ جذبہ آپ میں کیوں تھا۔ فلسفہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب ابلیس کو، شیطان کو ملعون قرار دے کے، رجیم قرار دے کے، مردود قرار دے کے اپنی بارگاہ سے نکالا، اس موقع کے اوپر انسان دشمنی کی بنیاد کے اوپر شیطان نے، ابلیس نے قسمیں اٹھا کے چند باتیں کہی تھی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اللہ، جس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھ سے میرا مقام اور مرتبہ چھین لیا ہے، مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، اب قیامت کی دیواروں تک مجھ کو مہلت چاہیے، میں اس آدم اور اس کی اولاد کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ آور ہو کر میں اس کے اخلاق بگاڑوں گا، عقائد بگاڑوں گا، نظریات بگاڑوں گا، میں اس آدم اور اس کی اولاد کو بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ نے اس کو مہلت دی، اس نے قسمیں اٹھا کر کہا تھا، اور اس میں سے ایک بات اس نے کہی تھی، وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اللہ جانور تو نے پیدا کیے، گائے تو پیدا کرے گا، اونٹ تو پیدا کرے گا، ڈاچی اونٹنی تو پیدا کرے گا، دمبا چھترا بکرا تو پیدا کرے گا، میں ان کو ایسا بہکاؤں گا یہ میرے کہنے پر ذبح غیر اللہ کے نام پر کریں گے، ذبح غیر اللہ کے نام پہ کریں گے۔ وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ،
قرآن مجید میں اس نے اس موقع پہ کہا تھا۔ اس لیے یہ جذبہ تھا اللہ کے رسول کے اندر علیہ الصلاۃ والسلام کہ لے جاؤ یہ جانور اور بیت اللہ کے قریب جا کر شیطان کو بتا کہ اگر تیرے چیلے چمچے دنیا کے اندر موجود ہیں تو اللہ کے بندے، اللہ کے نمائندے بھی زمین کے سینے کے اندر موجود ہیں۔ یہ جانور اللہ نے پیدا کیے، پڑھنا وہاں بسم اللہ واللہ اکبر کہ یہ جانور اللہ نے پیدا کیے، یہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ صاحب عقل و فہم ہیں، اور اب یہاں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے حج عمرے کیے ہیں۔ یہاں وہ دوست بھی احباب موجود ہیں جنہوں نے میرے ساتھ حج کے سفر کیے ہیں، عمرے کے سفر کیے۔ کو جی عمرے کے اندر قربانی ہے؟ نہیں ہے۔ قربانی عمرے کا حصہ ہی نہیں، فرض بھی نہیں، عمرے کا حصہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب عمرے کے لیے مدینہ سے نکلے تو حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام نکلے عمرے کے لیے ہیں، لیکن قربانی کے جانور ساتھ لے کے نکلے۔ یہ فرض نہیں ہے، عمرے کا حصہ نہیں ہے، کہیں قربانی کا جذبہ ہے۔ اور اس موقع پہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول ایک خاص اونٹ لے کر گئے تھے، خاص اونٹ، خاص کر اس کو مکہ میں ذبح کرنے کے لیے۔ حالانہ نہ عید کا موقع تھا نہ حج تھا، فرض بھی نہیں تھا، حصہ بھی نہیں تھا، خاص اونٹ۔ خاص اونٹ کون تھا؟ خصوصی طور پر اس کو ذبح کرنے کے لیے وہاں لے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب غزوہ بدر ہوا نا تو مکہ سے نکلا کفار کا لشکر، اور ان کا لیڈر ابو جہل تھا۔ راستے میں اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے اس قافلے کو بچا لیا، راستہ بدلا ہے، قافلہ بچ نکلا ہے جس کو بچانے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سردار آئے، کہا ابو جہل واپس چلیے، قافلہ بچ گیا ہے۔ اس موقع پہ اس نے کہا تھا نہیں، ہم بدر کے میدان تک جائیں گے، 3 دن 3 راتیں وہاں رکیں گے، اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا جائے گا، شرابیں پی جائیں گی، وَتُغَنِّ الْمُغَنِّيَاتِ، ہمارے ساتھ یہ اداکار آئیں، یہ فنکار آئیں، یہ ہمارے ساتھ مغنیات ہیں، یہ وہاں ناچیں گی، گائیں گی، ہم ان کے ناچ دیکھیں گے، ان کے گانے سنیں گے۔ اور اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، بڑے متکبرانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ یہ شیطان کا چیلا اور چمچا تھا، وہ تو اللہ کے فیصلے میں کہتا پورے عرب پہ ہمارا روب ہوگا۔ آیا تھا گانے سننی، اللہ نے نوحی اور ماتم کی آوازیں سنائی۔ آیا تھا شراب پینی، اللہ نے لہو پلایا۔ آیا تھا کہ پورے عرب پر ہمارا روب ہوگا، اللہ نے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ میدان بدر میں ابو جہل کٹا، 70 کفار قریش اور بڑے بڑے سرداران قریش کٹے، قلیب بدر کے اندر پھینکے گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں مال غنیمت پھیر کو لگا، اسی مال غنیمت کے اندر ابو جہل کا اونٹ بھی تھا جس پہ بیٹھ کے یہ مکہ سے آیا تھا۔ آپ نے اس اونٹ کی نکیل کو پکڑا، کہا اس اونٹ پہ بیٹھ کے ابو جہل آیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام دشمنی کے لیے، شیطان کا چیلا چمچا بن کے۔ جب آپ مدینہ سے نکلے، عمرہ ہے، حج بھی نہیں، عید الاضحیٰ کا موقع نہیں، اس اونٹ کی نکیل کو پکڑا، کہا میں جا کر مکہ کے اندر مشرکین مکہ کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے اس اونٹ کو نار کر کے بتاؤں گا کہ یہ اونٹ جو تمہارے کافر سردار ابو جہل کا تھا آج اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے۔ اللہ، یہ جذبہ تھا قربانی کا آپ کے اندر، کیونکہ سارا سال یہ شیطان کے چیلے چمچے، یہ کفار، یہ مشرکین، کیا یہ بتوں کے لیے اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتے رہتے؟ اس
اس لیے کہا تم اللہ کے نام پر ذبح کرو. یہ قربانی نہیں، یہ حقیقت. حدیث میں الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ جب آپ اس اونٹ کو لائے ذبح کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر، تو حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ اس اونٹ کو لائے ہی اس لیے تھے تاکہ کفار کو تکلیف اور رضا پہنچے. تو کیا یہ صرف کفار کو ایذا تھی؟ نہیں، کفار کے پیچھے کھڑے اس شیطان ابلیس کو بھی تکلیف پہنچتی تھی، اس کو تکلیف پہنچانی. آج امت کو کیا ہو گیا؟ یہ متروک ہوتا جا رہا ہے. یہ عام قربانیاں ہیں. میں عید الاضحیٰ کی قربانی کی بات نہیں کر رہا، یہ عام قربانیاں ہیں جو اللہ کے رسول نے کی علیہ الصلوۃ والسلام. کہ آپ کا جذبہ تھا، کرتے رہتے تھے. نفلی قربانی اس کو کہتے ہیں، ویسے اللہ کے لیے جانور قربان کرنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ حج کے موقع کے اوپر ایک قسم حج کی ایسی ہے کہ اس میں قربانی فرض ہی نہیں. حج افراد ہوتا ہے نا وہ، لیکن حج کی دو قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران. اس میں قربانی فرض ہے، وہ بھی ایک ہی فرض ہے، ایک ہی فرض ہے. جذبہ دیکھیں، اللہ اکبر، جذبہ دیکھیں. صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40، 50، 60، 70 نہیں، 100 اونٹ اللہ کی راہ کے اندر ذبح کیے اور قربان کیے. اللہ اکبر، 100 اونٹ ہے، معمولی بات ہے. ایک تو فرض تھا نا جو حج کی قربانی تھی، باقی 99 سارے نفل تھے. 100 اونٹ ہے. 63 اونٹ وہ تھے کہ جن کو اپنے ہاتھ مبارک سے، نبوت والے ہاتھوں سے جن کو نہر کیا. 37 اونٹ تھے جناب علی کی ذمہ داری لگائی کہ آپ ان کو ذبح کریں. آپ نے بس یہاں تک سنا ہے نا، 100 اونٹ نہیں، اس سے بھی آگے. اب یہ جو 100 اونٹ ذبح کیے تھے وہ بھی ان کے ذبح کرنے اور ان کے تقسیم کا بھی کمال انداز. کیا اونٹ 100 ذبح کر دی. اب قرآن میں حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا کہ قربانی کا جانور جو ذبح کرو کچھ خود بھی کھاؤ. ایک ترغیب ہے، خود بھی کھاؤ. تو آپ نے 100 کے 100 اونٹوں سے نا کچھ گوشت کا ٹکڑا لیا، 100 کے 100 ٹکڑے ہنڈیا میں ڈالے. اب سب کھا تو نہیں سکتے تھے، آپ نے شوربہ بنایا، جتنی ضرورت تھی اتنے ٹکڑے کھا لیے، باقی شوربہ پیا. وہ شوربہ پیا فَكُلُوا مِنْهَا، سارے کے سارے 100 اونٹوں سے کچھ نہ کچھ تو اندر چلا گیا، کھا لیا، عمل ہو گیا. پھر آپ نے کیا کہا؟ یہاں تو اول تو کرنے والے بہت کم ہوتے چل جا رہے، اور جو کرتے ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ قربانی کی ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، راندے بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، کیے ہے تو فریزر بھر لو، سارا سال خود ہی کرتے. یہ قربانی ہے بھلا؟ یہ کیسی قربانی؟ آپ نے اعلان کیا یہ 100 اونٹ پڑے ہیں، جس کے دل کے اندر جتنا جس کو ضرورت ہے کاٹے اور گھروں کے اندر لے جائیں. اچھا یہیں پہ بس ہے؟ نہیں. 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد پھر اطلاع ملی کہ 100 اونٹوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گائے بھی ذبح کی ہے، اور یہ گائے ازواج مطہرات اپنی ساری بیویوں کی طرف سے کی ہے. اللہ اکبر، ایک ہی دن کے اندر یہ قربانی. یہ جذبہ تھا. لیکن سنن ابو داؤد کے اندر تو کمال کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ایک دفعہ تو قربانی کے حوالے سے ایک زبردست معجزہ ثابت ہوا، ظاہر ہو. قربانی کے حوالے سے معجزہ. وہ معجزہ کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے نا کچھ 6-7 اونٹ وہ خریدے قربانی کے لیے. اب صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جتنے اونٹ آپ نے خریدے تھے نا قربانی کے لیے، ہم نے ان ساری اونٹوں کو دیکھا کہ سارے کے سارے گردن جھکائے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کے رسول کے سامنے کہ پہلے مجھ کو ذبح کریں، پہلے مجھ کو ذبح کریں. اللہ سبحان اللہ. کہا وہ سارے کے سارے قربانی کا اونٹ گردن جھکائے ہوئے اللہ کے رسول کے سامنے علیہ الصلوۃ والسلام مسابقت کر رہے ہیں، سبقت لے جا رہے ہیں، گردن جھکائے ہوئے. ہر ایک کے دل کے اندر خواہش کیا ہے کہ پہلے آپ کے ہاتھوں میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں.
یہ معجزہ ظاہر ہوا. یہ قربانی ہے، یہ جذبہ ہے. اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں. شیطان نے کہا تھا غیر اللہ کے نام پر جانور کو میں وہ کریں گے، نہیں، انشاءاللہ ہم نے اس شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا ہے. جس کے پاس ایک جانور کی طاقت ہے ایک کرے، 2 کی استطاعت ہے 2 کرے، 10 کی استطاعت ہے 10 کرے، 100 کی استطاعت ہے 100 کرے. جتنی طاقت اور استطاعت ہے جانور زیادہ ذبح کرو. جذبہ دل کے اندر یہی ہو کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر یہ تو تھی نفلی قربانی. پھر عید کی جو قربانی ہوتی تھی، اب دیکھیں لوگ جب قربانی کا وقت آتا ہے نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ سب کچھ ہونے کے باوجود نا وہ غریب بن جاتے ہیں اور عجیب مسئلے پوچھتے ہیں. اور کیا مسئلے جی؟ مجھے مقروض کے اوپر بڑا قربانی ہے. چلے اس مقروض کی تو ہم بات نہیں کرتے جو مزدور ہے اور قرضہ اتارنے کی بھی استطاعت نہیں، لیکن وہ مقروض کہ جس مقروض کے گھر کے اندر اے سی تو لگا ہوا ہے، جس مقروض کے گھر کے اندر گاڑی تو موجود ہے، وہ مقروض جس کے گھر کے اندر دنیا کی ہر ضرورت ہے، ہر ضرورت ہے، پورا سال جس مقروض نے ہر قسم کی عیاشی کی ہے، شاہانہ زندگی بسر کی ہے، اچھا کھایا ہے، اچھا پہنا ہے، اچھا ہنڈایا ہے، وہ مقروض عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ کہتے ہوئے شرم نہیں اس کو آتی کہ مقروض پہ قربانی ہے؟ کہ کچھ عرصہ قبل عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک بھائی نے آ کے پوچھا جی میں نے ایک بکرا لیا ہے. بکرا ایک لیا، بس اچانک ضرورت پڑ گئی، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی پریشانی آ گئی، تو ہے تو وہ قربانی کے لیے تھا، تو میں اس کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کر لوں. یہ جذبے. تو میں نے بڑی محبت سے درخواست کی، میں نے کہا کیا آپ کے گھر کے اندر بیچنے کے لیے بکرا ہی ہے؟ اگر صرف بکرا ہی ہے، کوئی زیور بھی نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس فریج بھی نہیں ہے، کوئی اے سی بھی نہیں ہے، کوئی گاڑی بھی نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر اور کوئی چیز بیچنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہی ہے تو پھر بیچ لے. عجیب بات ہے. اور تُو نے ضرورت ہی پوری کرنی تھی تو تیرے گھر کے اندر کیا کوئی زیور نہیں، کوئی فریج نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی اور ضرورت کی چیز نہیں، وہ بیچ کے تجھے بکرا ہی نظر آیا. عید کا موقع آتا ہے، مقروض کے اوپر قربانی ہے کہ نہیں؟ وہ مقروض کہ جس کے گھر میں اے سی تو لگا ہوا ہے، وہ مقروض جس کے گھر کے اندر گاڑی تو موجود ہے، وہ مقروض کہ جس کے گھر کے اندر ہر ضرورت پوری ہوتی ہے. اس کو مسئلہ پوچھتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. تو نے اے سی لگاتے وقت خود پوچھا تھا کہ مقروض پہ اے سی لگانا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ایک اور طبقہ اڑتا ہے جی، استغفر اللہ، وہ شیطان ہے نا پیچھے، مجھے کیا ضرورت ہے جی اتنی لمبی چوڑی قربانی کرنے کا، ہلکی پھلکی قربانی کر رہے ہیں، اللہ نے قبول کر لی ٹھیک ہے، باقی غریبوں کے اندر بانٹ دیں. ان کو غریب یاد آ گئے، سارا سال ان کو غریب نظر نہیں آتے، مسکین نظر نہیں آتے. سارا سال معاشرے کے اندر روڈ کے اوپر بھاگتی پجارو، لینڈ کروزر، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں تعمیر ہوتے، بڑے بڑے بنگلے، گھر، کوٹھیاں، تب ان کو کوئی غریب نظر نہیں آتا. جب شاہانہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، فوتگی کی رسمیں الگ ہیں، شادی کی رسمیں الگ ہیں، کیا کچھ نہیں خرچ ہوتا، کسی کو کوئی غریب نظر نہیں آتا، کوئی بیوہ نظر نہیں آتی. ہاں جب عمرے کی باری آتی ہے، حج کا موقع آتا ہے، جب قربانی کا موقع آتا ہے، ان سب کو غریب نظر آتے ہیں. استغفر اللہ. حالانکہ یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ رسم رواج، یہ سب کچھ، اس میں کسی غریب کا کوئی فائدہ ہے؟ اور قربانی کا تو وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ تازہ گوشت، بغیر عیب کے جانور کا گوشت، دوندے جانور کا گوشت،
اسی دن کا ذبح ہوا کتنا پاکیزہ، اور یہ غریب کے گھر میں جاتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اس کے بچوں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے۔ سارا سال اللہ کی قسم ہماری مارکیٹ کے اندر اتنا عمدہ، اتنا شاندار، اتنا تازہ گوشت کہیں نہیں ملتا جتنا عمدہ، تازہ، بہترین گوشت عید کے موقع کے اوپر غریب کے گھر کے اندر جاتا ہے۔ یہ قربانی تو ہوتی ہی غریب کے لیے۔ مسکین کی بات کرتے ہو، ایک مرتبہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسکینوں کی تعداد بڑھ گئی، غریبوں کی تعداد بڑھ گئی، قربانی کرنے والے کم تھے۔ جتنی اللہ کے فضل سے مسکینوں اور غریبوں اور بیواؤں کا خیال میرے نبی نے رکھا ہے، کسی نے نہیں رکھا علیہ السلام۔ بڑے آئے تم غریبوں کے ہمدرد، تمہاری یہ ہمدردی تمہارے منہ کے اوپر ہے۔ میرے نبی کو نہیں علم تھا 100 اونٹ آپ ذبح کر رہے ہیں، آپ کو نہیں خبر تھی ایک کر لوں ہلکا پھلکا باقی غریبوں کے اندر بانٹ دوں؟ نہیں، جہاں جو عمل آپ نے کیا بتلایا وہاں وہی عمل ہوگا۔ عمرے کا موقع ہے وہاں عمرہ فرض ہے، جہاں حج کا موقع ہے وہاں حج ہوگا، جہاں قربانی کا موقع ہے وہاں قربانی ہوگی۔ مسکینوں کی تعداد بڑھ گئی، زیادہ ہوئے، قربانی کرنے والے کم ہیں۔ دیکھیے خیال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی لگا دی۔ کیا پابندی لگائی؟ ان کا پابندی یہ ہے کہ جو لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں نہیں رکھ سکتے، غریبوں کو دو، مسکینوں میں بانٹو۔ اللہ اکبر۔ جب اگلا سال آیا اور صحابہ کرام نے پھر قربانی کرنا چاہی تو ان کے ذہنوں کے اندر یہی تھا کہ شاید وہ پابندی پھر ہے 3 دن کی، تو آپ نے کہا نہیں، اب مسکین کم ہو گئے ہیں، غریب کم ہو گئے ہیں، قربانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی دو، مسکینوں کو بھی دو، اور جتنا دل چاہتا ہے ذخیرہ بھی کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ مسکینوں کا خیال رکھ اللہ کے فضل سے، قربانیاں کریں، مت بہانے تلاش کریں۔ جس کی جیب کے اندر 70 ہزار 1 لاکھ کا موبائل ہے، وہی مسئلہ پوچھتا ہے جی میرے اوپر ہے؟ سب قربانی کریں، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے پیچھے نہ رہیں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ فرض قربان جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے آپ نے ساری زندگی کی ہے، آپ کی زندگی کا کوئی ایسا عید الاضحیٰ کا موقع نہیں آیا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو، اور آپ کی زندگی دیکھ لیں۔ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں 2 ماہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کوئی اتنا غریب ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا امی جان 2 مہینے کچھ نہیں ہوتا، کیا کھاتے؟ امی جان کہتی ہے 2 مہینے لگاتار 2 ہی چیزیں، کھانے کے لیے کھجور ہوتی تھی، پینے کے لیے پانی ہوتا تھا، کبھی کبھار کسی انصاری کے گھر سے تھوڑا دودھ آتا تو وہ دودھ پی لیتے۔ اور میں آپ کو دعوت دوں گا، غریبی کرنے والوں سیرت کا مطالعہ کرو، میرے پیارے نبی کا وہ گھر جہاں آپ نے ساری زندگی بسر کی، گزر مسر کیا، اس گھر کا نقشہ دیکھو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے، عمر جیسے جری جوان بہادر آپ کے گھر کا نقشہ دیکھ کر زارو کتاب رونا شروع کر دیتا۔ کھجور کے تنوں کی بنی چٹائی، ایک مشکیزہ لکڑا ہے، تھوڑے سے برتن ہیں۔ یقین کریں کہ آج کے دور کے یہ جھونپڑیاں والے بھی اللہ کے رسول کے گھر کے مقابلے کے اندر زیادہ آسائشوں میں ہیں۔ نقشہ جو عمر نے دیکھا رو پڑے، کہ اللہ کے رسول وہ دیکھیں، وہ کیسر، وہ کسرا، وہ ایران، وہ بڑے بڑے بادشاہ، ان کی زندگیاں دیکھیں۔ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو رسولوں کے سردار ہیں، اور آپ کی یہ زندگی۔ تو آپ نے کیسا جامع اور زبردست جواب دیا، کہا عمر لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، عمر ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ زندگی اور ان حالات کے اندر آپ نے 2 مینڈے چتکبڑے صحت مند تندرست وہ خرید کے وہ عید کے موقع پہ قربانی کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ سب نے قربانی کرنی ہے، باتوں میں نہیں آنا انشاءاللہ الرحمن، اور زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اور اس کو خود بھی کھائیں اور غربا کے اندر ہی بانٹیں اور تقسیم کریں۔ اب قربانی کے حوالے سے
موٹے موٹے کچھ مسائل ہیں جو انتہائی اہم ہے سمجھنے کے لیے ضروری ہے، وہ تمام سمجھ لیں۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے نا، اس کا مومن مسلمان ہونا ضروری ہے، کفر اور شرک اس کے اندر نہ ہو۔ اپنی اصلاح کریں، کفر کو شرک کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس مال سے قربانی کا جانور خریدا جائے نا، اللہ پاک ہے، اللہ پاک کی پسند کرتے، وہ حلال ہونا چاہیے، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کر رہے ہیں، نیت آپ کی ٹھیک ہو، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے نام کے لیے۔ قرآن کے اندر یہ موجود ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کو نہ جانور کا گوشت جاتا ہے وہ تو تمہارے پیٹوں میں چلا گیا، نہ لہو پہنچتا ہے وہ تو گلیوں اور نالیوں کے اندر بہہ گیا، اللہ کو کیا پہنچا؟ لہو بہہ گیا، گوشت تم کھا گئے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اندر کا چھپا وہ جذبہ اور تقوی چاہیے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ کریں۔ اور اس کے بعد جس جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے، اس جانور کے حوالے سے چند چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ہدایات ہیں کچھ جو اللہ کے رسول نے دی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ پہلی ہدایت جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے فرمایا ہے لا تذبحوا الا مسنہ، کہ قربانی کے اندر صرف اور صرف دوندہ ہی ذبح کیا جائے گا۔ دوندہ کہتے ہیں اس جانور کو کہ جس کے اگلے 2 دانت ٹوٹے ہیں اور 2 دانت ٹوٹنے کے نئے آ گئے، یہ کم سے کم عمر ہے۔ دوندے کے بعد چوگا بھی جائز ہے، اس کے بعد جتنی بھی بڑی عمر والا ہے وہ جائز ہے۔ سب سے پہلے اس کی عمر دیکھنی ہے کہ وہ 2 دانتا ہو، مسنہ ہو، دوندہ ہو۔ عمر دیکھنے کے بعد پھر ہم نے اس کے جسم کو دیکھنا ہے، جسم کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اور عیب کے حوالے سے آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، ہدایات دی، سب سے پہلے کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ کا ٹوٹا ہوا نہ ہو، ٹانگ کا لنگڑا نہ ہو، آنکھ کا اندھا یا کانا نہ ہو، جسم کا بیمار نہ ہو کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، اتنا بوڑھا، اتنا لاغر کمزور کہ جس کی ہڈیوں کے اندر روغن، مخ اور گودا نہ ہو۔ یہ عیب کسی جانور کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ان تمام عیوب سے بالکل پاک اور صاف جانور ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ جانور غریب کے گھر میں جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد قربانی کے دنوں کے حوالے سے، قربانی کے دن ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق کون سے ہیں؟ عید کا دن اس کو نکال کے باقی 3 دن، عید کا دن اور 3 کل 4 بنتے ہیں، یہ ساری ایام تشریق 10، 11، 12 اور 13 کی مغرب تک، 10، 11، 12 اور 13 کی مغرب، یہ ایام تشریق ہیں، یہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔ افضل دن کون سا ہے؟ قربانی کے لیے جو افضل دن ہے وہ پہلا دن ہے 10 ذوالحجہ کا دن، جس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، جس کو یوم العید بھی کہا جاتا ہے۔ وہ دن سب سے افضل ہے۔ افضل کیوں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، یہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کا آخری دن ہے، اور پہلے عشرے کی جو فضیلت ہے وہ آپ نے سن رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کا کوئی بھی عمل وہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر قربانیاں جو کی ہیں وہ آپ نے پہلے دن ہی کی ہیں، تو پہلا دن ہے وہ افضل ہے۔ باقی 3 دنوں کے اندر قربانیاں کرنا وہ بھی جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی میں
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ بہت سارے سوالات تھے جو کہ کچھ باتیں رہ گئیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ غیر مسلم کے ساتھ تعلق کے حوالے سے دو باتیں ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ کا تعلق اس نوعیت کا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کے ساتھ کوئی لین دین کروں گا تو جواب کے اندر اس کا بھی کوئی کرسمس کا کیک یا پھر اس کی کوئی کفریہ کوئی شرکیہ باتیں وہ مجھے ماننا پڑیں گی، مجھے اس میں شیئرنگ کرنا پڑے گی، تو قطعاً حرام ہے۔ آپ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام وہ خطرے کے اندر۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، کوئی ہدیہ دینے کے حوالے سے، کوئی تحفہ دینے کے حوالے سے یہ اسلام کے قریب آئے گا، یہ مسلمان ہوگا، اگر میں اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہوں، میں اس کی کسی خوشی میں کسی غمی کے اندر اسلامی شرائط کو مرز خاطر رکھ کر شریک ہوتا ہوں، تو امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، تو پھر حرج نہیں ہے۔ پھر آپ ان کی دعوت پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ ان کو دعوت دے بھی سکتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ چاہیں تو کوئی ایسا ضرورت مند جو آپ سے مانگ لے تو آپ اس کو دے دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، علماء نے اجازت دی ہے۔ گو بعض علماء اس کو منع بھی کرتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کچھ علماء ایسے ہیں جو اجازت دیتے ہیں۔ تو تعلق کی یہ نوعیت اگر آپ کی ہے، آپ کا مطمع نظر یہ ہو کہ شاید یہ اسلام کے قریب آ جائے، شاید یہ مسلمان ہو جائے، اور آپ کا ایمان آپ کا اسلام پوری طرح محفوظ ہے، تو پھر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جانور کون کون سے ہیں، یہ بھی ایک سوال۔ تو چار ہی جانور ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہیں۔ اونٹ ہے، نر اور مادہ، اونٹنی اور اونٹ، گائے ہے اور اس کے ساتھ بیل، گائے اور بیل، بکرا اور بکری ہے، چھترے کی باقی اقسام جس کو چھترا کہتے ہیں، دمبا کہتے ہیں۔ تو یہ چار جانور ہیں جس کو اللہ کے رسول نے اپنی حیات طیبہ کے اندر وہ ذبح کیا ہے، تو انہی میں سے کرنا چاہیے، اور اسی میں سے کریں جو اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص بھی عطا کریں، اور جو ہدایات اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم کو دی ہیں ان ہدایات کو ملحوظ خاطر رکھ کر تمام عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعاؤں کی درخواستیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے مسجد کے نمازی تھے، گزشتہ جمعہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو شیخ عتیق نام تھا جی ان جن کا۔ درد دل سے دعا کرتی کہ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ ان کو علیین کے اندر اونچا اور بلند مقام عطا فرما دے، اللہ ان کی ساری بشری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اللہ ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دے۔ ساری دنیا کے ایمان والوں اور ساری دنیا کے توحید والوں کے لیے دعا کریں، اللہ ساری دنیا کے ایمان والے توحید والے جو فوت ہو کے آپ کے پاس آ چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما دیجیے، اللہ سب کو معاف کر دیجیے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ اور بغیچے بنا دیجیے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم۔ اے اللہ میں یہ بھی آپ سے دعا کرتا ہوں، اللہ جتنے لوگ اس گھر میں آپ کے اس گھر میں جمع اور اکٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی موت دینا تو اللہ اچھے اور بہترین ایمان کے حالت میں موت دینا، اللہ ہم سب کی قبروں کو بھی جنت کے باغ بنا دینا، بغیچے بنا دینا، اللہ قبر میں جائیں تو ہم سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دینا۔ اللہ عید قربان کی آمد ہے، اللہ بہت ساری دنیا آپ کے گھر حج کے لیے پہنچ چکی ہے، اللہ جو حجاج کرام آپ کے گھر تشریف لے جا چکے ہیں، اللہ سب کی باتیں قبول فرما لیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر یہ تڑپ ہے، یہ جذبہ ہے، اللہ ہم آپ کے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہم بھی حج کی سعادت کو لینا چاہتے ہیں، بار بار لینا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کے نصیب کے اندر حج جیسی عبادت کرتے، اللہ ہم سب کے مقدر کے اندر احرام کی چادروں کو کرتے، اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارتیں کروا دے۔ اے اللہ جو لوگ قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کی عقیدہ توحید کو شرک سے پاک کرتے، اللہ ہم سب کی نیتوں کو ریاکاری سے پاک کر دے، اللہ ہم سب کے مال کو حرام کی آمیزی سے پاک کر دے، اللہ ہم سب کے عمل کو اللہ ہر قسم کی بدعت سے پاک کر دے، اللہ ہمیں طیب پاکیزہ زندگی گزارنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔